بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب ذکر وجوہ المجمل. مجمل کی قسموں کو یہاں سے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں. مبین کی تعریف اور پچھلے باب میں مبین کی تمام قسمیں ذکر فرمانے کے بعد اب جو مجمل ہے اس کی تعریف اور اس کی اقسام کو ذکر کر رہے ہیں. مجمل کی تعریف ہے فَهُوَ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظٍ وَيَفْتَقِرُ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ إِلَى غَيْرِهِ. جس کا معنی اس کے الفاظ سے ہی سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس کے مراد اور اس کے مطلب اور اس کے معنی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دوسرے کی ضرورت ہو، اس کلام کو کلام مجمل کہتے ہیں. اس کلام کو کلام مجمل کہتے ہیں. وَذَلِكَ عَلَى وُجُوهٍ. اور کلام مجمل کی کچھ قسمیں تقریباً 5 قسموں کو ابتداً امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں. ایک قسم ہے منہا یکون اللفظ لم یوزع للدلالۃ علی شیء بعین. ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی متعین معنی پر رہبری اور دلالت کے لیے وضع کیا ہوا نہیں، اس لفظ کو بھی مجمل کہتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. تو لفظ حق جو ہے، لفظ حق، اس کا کوئی خاص متعین معنی نہیں ہے. یہاں پر لفظ حق زکوٰۃ کے معنی میں استعمال ہوا. حدیث پاک ہے، آگے ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها. یہاں پر لفظ حق حدود کے معنی میں، اسلامی سزاؤں کے معنی میں استعمال ہوا. تو لفظ حق یہ ایسا لفظ ہے جو کسی ایک متعین معنی پر دلالت کے لیے وضع نہیں کیا گیا، رہبری کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. فإن الحق مجهول الجنس والقدر. لفظ حق کی جنسیت بھی معلوم نہیں اور اس کی مقدار بھی معلوم نہیں، کون سے معنی کے لیے آتا ہے اور جس معنی کے لیے آتا ہے اس میں کتنے افراد پائے جانے چاہیے اس کا بھی کچھ علم نہیں، کچھ پتہ نہیں. فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْبَيَانِ. لہذا لفظ حق یہ وضاحت کا محتاج ہے، خود اس سے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے بلکہ اس کے معنی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. تو لفظ حق کو مجمل کہیں گے. لفظ حق کو کیا کہیں گے؟ مجمل کہیں گے. جی، تو مجمل کی من جملہ قسموں میں سے ایک قسم امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے. دوسری قسم ہے وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ فِي الْوَضْعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ. وہ لفظ بھی مجمل ہوتا ہے جو دو معنوں کے درمیان میں مشترک ہوتا ہے. دو معنوں کے درمیان میں مشترک ہوتا ہے، اس لفظ کو بھی مجمل لفظ کہیں گے. جیسے قرآن کریم میں لفظ قرء کا استعمال ہوا ہے، ثلاثۃ قروء. قروء یہ قرؤن کی جمع ہے، اور قرؤن اس کا اطلاق حیض پر بھی ہوتا ہے. زمانے
ناپاکی نساء پر بھی ہوتا ہے، اور طہر ان عورتوں کی جو پاکی کا زمانہ ہے حیض کے بعد جو آتا ہے اس پر بھی قرون کا اطلاق ہوتا ہے۔ فافتقر الی البیان، تو اب یہ لفظ قرون اگر آتا ہے کہیں پر تو اس سے حیض کا معنی مراد ہے یا طہر کا معنی، پاکی کا معنی مراد ہے؟ اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، کسی اور قرینے کو، دلیل کو سامنے رکھ کر پھر اس کا معنی متعین کرنا پڑے۔ تو ایک تو یہ ہے مجمل کی تیسری قسم ہے منہا یکون اللفظ موضوعا لجملۃ معلومۃ الا انہ دخلها استثناء مجہول، کہ لفظ متعین جملے کے لیے وضع کیا گیا ہو، مگر یہ کہ اس لفظ میں استثناء مجہول داخل ہو جائے، اس لفظ کے اندر استثناء مجہول داخل ہو جائے، تو یہ بھی مجمل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، تمہارے لیے جانوروں میں سے جو چوپائے ہیں وہ حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ چوپائے جن کا تمہارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، جن کا تمہارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے بہیمۃ الانعام یہ ایسا لفظ ہے جو جانوروں میں سے چوپایوں پر، معقول اللحم چوپایوں پر بولا جاتا ہے، مگر الا ما یتلی علیکم یہ استثناء مجہول داخل ہونے کی وجہ سے اب وہ بہیمۃ الانعام بھی مجمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا کہ کون سے چوپائے جانوروں میں سے حلال ہے۔ اب اس معنی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کسی اور کلام کے ملانے کی یا قرینے اور دلیل کی ضرورت پڑے۔ فَإِنَّهُ قَدْ صَارَ مُجْمَلًا بِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ، الا ما یتلی علیکم اس استثناء کے داخل ہونے کی وجہ سے اب یہ بہیمۃ الانعام بھی مجمل بن گیا ہے۔ بہیمۃ الانعام بھی کیا بن گیا؟ مجمل بن گیا۔ ومن هذا المعنى العموم اذا علم انه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا ايضا مجمل لانه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه۔ اسی طریقے سے اسی قبیل سے وہ لفظ عام بھی داخل ہے، وہ لفظ عام بھی داخل ہے کہ جس کی تخصیص ہوئی ہو، اذا علم انہ مخصوص، جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کی تخصیص ہوئی، لیکن کن افراد کی تخصیص ہوئی ہے یہ پتہ نہ چلے تو وہ لفظ عام بھی مجمل ہوتا ہے، وہ مبین نہیں ہو۔ حالانکہ عموم کو آپ نے مبین کی قسموں کے تحت داخل کیا ہے، لیکن جب اس سے تخصیص کن افراد کی ہوئی وہ پتہ نہیں ہے تو وہ عموم بھی مجمل بن جاتا ہے۔ لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه، اس لیے کہ جن افراد کی تخصیص ہوئی ہے جب تک وہ پتہ نہ چلے اس وقت تک اس عموم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا وہ لفظ عام جس میں تخصیص تو ہوئی ہو لیکن کن افراد کی تخصیص ہوئی ہے یہ علم نہیں ہے تو وہ لفظ عام بھی مبین نہیں ہوتا بلکہ مجمل ہی کہلاتا ہے۔ تو یہ مجمل کی جو ہے 3 قسمیں یہاں پر امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دی۔